بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسائے کچھ عرض ہیں، شیخ و خرافی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے فقیر، تو غنی بننے کی تمنا مت کر، یعنی امیر بننے کی خواہش نہ رکھ، شاید تیری بربادی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمیں کتنا رزق دینا ہے، وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، ہم جاہل ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں قناعت سے کام لینا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ جو مل رہا ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، جو نہیں ملا اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ اگر آپ بیمار بھی ہوں، مبتلا مرض بھی ہوں، تو تندرستی کی دعا کرنی چاہیے، لیکن کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور تندرست کر دے، جلد از جلد کر دے، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری ہمارے اوپر لائے ہیں ہمارے گناہوں کی شامت ہے، اور ایک حدیث پاک کے مطابق جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ کو بیمار کر کے اس کے گناہ صاف کر کے جنت میں لے جائے۔ بڑی گہری بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم تندرستی کی دعا نہ مانگیں۔ دعا مانگتے رہیں تندرستی کی، لیکن بیماری پہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرتے رہیں، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ فرمایا، تیرا سوال جرائم کی معافی ہے، یا اللہ میرے جرموں کو معاف فرما دے اور دونوں جہان کی عافیت عطا فرما دے، دین اور دنیا اور آخرت کی دائمی ہمیشگی معافی کے ہم خاصگار بنیں۔ یاد رہے کہ صاحب یقین، اہل توحید، مخلص وہی لوگ ہیں جو مصیبت آفات پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پر وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں یا صبر کی حالت میں رہنا چاہیے یا شکر کی کیفیت میں رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم پکارتا ہے عمل کو، اگر عمل آ جاتا ہے تو علم ٹھہر جاتا ہے، اگر عمل نہیں آتا تو علم رخصت ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کچھ
یا اس علم کی برکت نہیں رہتی، برکت چلی جاتی ہے، اور باقی علم حاصل کرنے کی جو محنت ہم نے کی تھی وہی باقی رہتی ہے، اس محنت کا پھل ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں چاہیے جو علم حاصل کریں اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں، اور یاد رہے علم کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ علم کو عمل میں لے آئیں۔ جب عمل میں آ جائے گا تو وہ علم کبھی نہیں بھولے گا۔ علم کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ علم کا مغز ایسنس عمل ہے۔ علم آپ کو علیم اللہ سبحانہ و تعالی کا مقرب بنا دے گا۔ اور یاد رہے دولت کی زکوٰۃ 2.5% ہے، ایسے علم کی زکوٰۃ جو ہے اس علم کا پھیلانا ہے اور مخلوق خدا کو خدا کی طرف بلانا ہے۔ علم کی کیا زکوٰۃ ہے؟ علم کا پھیلانا، دوسروں کو سکھانا اور مخلوق خدا کو خدا کی طرف بلانا۔ ہمیں کسب کرنا چاہیے، حلال رزق کمانا چاہیے، لیکن دین کے ذریعے نہیں، دین بیچ کر نہیں۔ دین کو بیچ کر معاش رزق کمانا یہ حرام ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کی عیال ہیں، اور ہر کو اپنی عیال پسند ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو محبوب وہ ہے جو اس کی عیال کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی کے وارث علماء حق ہیں جو کہ مخلوق خدا کو احکام خداوندی کا حکم دیتے ہیں اور ممنوعات سے منع کرتے ہیں، یعنی اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ فرمایا توبہ کر، علم سیکھ، عمل کر، اخلاص پیدا کر، تبھی آپ کو ہدایت ملے گی۔ بلا توبہ، بلا علم، بلا عمل، بلا اخلاص ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ہدایت کے اجزاء ہیں جس پر عمل کرنا پڑے گا۔ ہمیں مذہب کے بارے میں تعصب نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے امام کے سوا دوسرے ائمہ پر اعتراض کریں، طعن کریں۔ تمام ائمہ، تمام مذاہب، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، تمام ائمہ پر حق ہیں، تمام مذاہب پر حق ہیں۔ جو آپ کے ملک کا مذہب ہے اسی پر سکون سے عمل کرتے رہیے۔
کہ سب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہی مسائل جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب کہ مخلوق خدا کو پل صراط پہ گزرنا ہوگا، یاد رہے پل صراط کے جو ہے پل یہ جہنم کے اوپر ہے، اور ہر ایک کو اس پل پر سے گزرنا ہوگا۔ کوئی تو لائٹ کی رفتار سے، اسپیڈ آف لائٹ، آنن فانن، فوراً سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پار کر جائیں گے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کم رفتار میں کوئی دوڑ کر، کوئی پیدل چل کر، کہیں گھسیٹ کر، اور جب پل صراط پر مومن اور مخلص لوگ جب گزریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگ کو حکم دے دیں گے، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، جیسے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دروازے سے ہی چپٹ جائے اور باقی دروازوں سے منہ پھیر لے۔ یاد رہے یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، سب سے توڑ، ایک سے جوڑ۔ آج فرمایا صاحبزادہ دنیا جمع کرنے میں، دنیا حاصل کرنے میں رات میں جو لکڑیاں چنتا ہے، اندھیرے میں لکڑیاں چنتا ہے اور اپنے گھر لاتا ہے چولہا جلانے کے لیے، ویسا نہ کر۔ ہو سکتا ہے اور اندھیری رات میں جو لکڑیاں چنے گا، سردی کا موسم ہو تو آپ ٹھٹھا ہوا سانپ، اکڑا ہوا سانپ لکڑی سمجھ کر اپنے ساتھ گھر لے آئیں، اور جب آپ اس کو گرمی پہنچے وہ آپ کو کٹ جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایمان اور علم اور تقوی کی روشنی میں اپنا کاروبار، اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ جب آفتاب کی روشنی میں، جب توحید اور شریعت اور تقوی کی روشنی میں، توحید، شریعت اور تقوی کے آفتاب میں، سورج کی روشنی میں ہم اپنا کاروبار، اپنی زندگی گزاریں گے تو نقصان کا خطرہ نہیں رہے گا۔ چونکہ یہ آفتاب، یہ روشنی ہمیں خواہش، نفس، شیطان اور شرک جیسے سانپوں سے ہمیں بچائے رکھے گا۔ ہمیں چاہیے کہ دائیں ہاتھ میں توحید کا جھنڈا ہو، بائیں ہاتھ میں شریعت ہو،
یعنی دائیں ہاتھ میں لا الہ الا اللہ ہو اور بائیں ہاتھ میں محمد رسول اللہ ہو اور دل میں تقوی اور طہارت ہو. پھر انشاءاللہ دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب و کامران فرمائیں گے. آئیے سے سبق یہ سیکھتے ہیں. ہمیں توحید میں مضبوط ہونا ہے. اس کے لیے علم درکار ہے، عمل درکار ہے اور تقوی درکار ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان جواہرات سے نوازے اور کوتاہی پہ ہم توبہ کریں. یا اللہ آج تک جو ہمیں علم میں اپنے یقین پیدا کرنے میں، عمل میں اور اخلاص میں جو کوتاہی کی ہے، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہمیں معاف فرما. آمین. آئیے چونکہ کورونا کا زمانہ ہے، وہ بائی برتھ جان لیوا ہے، اس سے بچنے کے لیے دعا کر لیں. آپ میرے پیچھے پیچھے کہیں اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو سامعین اس میرے بیان کو سنیں ان سے درخواست ہے کہ میرا داماد، میری بیٹی، میرے دوتے دوتی بیمار ہیں کورونا میں. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. شکر کثیرہ. یہ اقتصابات تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.